بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کی اس پرنور اجتماع میں جامع مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ 20 رمضان المبارک ہے اور رمضان شریف کے آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اتقم من النار کا عشرہ قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہوئے جنت کی بشارتیں اس عشرے میں نصیب فرماتا ہے۔ یہ مناجات کا عشرہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا، اپنے گناہوں پہ آنسو بہا کر توبہ کرنے کا اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا یہ عشرہ ہے، جس کی 5 راتوں میں کسی ایک رات کو لیلۃ القدر قرار دیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ شان بھی اسی عشرہ پاک کو نصیب ہے کہ اس میں نزول قرآن ہوا اور قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ایک ہی رات میں شب قدر میں نازل ہوا۔ اور پھر آج کے دن کی یہ برکت بھی ہے کہ یہ جمعہ ہے اور رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف بیٹھنے والے خوش نصیب اللہ کے مہمان بنیں گے اور مساجد معتکفین سے آباد ہوں گی، اور انہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ذکر و فکر کی توفیق بخشے گا۔ اور اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی جب سے مسجد نبوی کا قیام فرمایا، کوئی 1 سال بھی اعتکاف کو آپ نے جو ہے وہ چھوڑا نہیں، بلکہ مسلسل اعتکاف بیٹھتے رہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مؤکدہ میں سے ہے کہ جس کو آپ نے قائم فرمایا، اور آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے نبی کا دیدار فرماتے، اور اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت نوافل، تلاوت قرآن، ذکر و فکر سے اپنے وقت کو آباد کرتے۔ اور یہ منظر بھی صحابہ نے دیکھا کہ کبھی اگر اپنی زلف مبارک میں کنگھی کروانی ہوتی تو آپ اپنے حجرہ شریف کی کھڑکی سے اپنے سر مبارک کو ٹیک لگاتے اور سیدہ پاک آپ کے بالوں کے اندر کنگھی فرماتی تھی۔ تو بڑا حسن و جمال کا وہ منظر تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ تو جو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اس عشرے میں فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، اور فطرانہ ادا کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر واجب ہے کہ وہ نماز عید الفطر سے پہلے فطرانہ ادا کرے اپنی جانب سے، اور جو اس کی کفالت میں افراد آتے ہیں ان سب کی جانب سے فطرانہ ادا کرے۔ اگر کسی شخص کی کفالت میں اس کے بیوی بچے جو اس کے زیر انتظام رہ رہے ہیں، وہ 7 ہیں، وہ 8 ہیں، وہ 5 ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ ان کی گنتی کرتے ہوئے ان کی طرف سے فطرانہ ادا کرے
اور جس کی مقدار کو اس دفعہ ہمارے قبلہ مفتی شیر محمد خان صاحب نے 200 روپے فی کس یہ عام افراد کے لیے طے کیا ہے۔ تو یہ 200 روپے فی کس فطرانہ عام افراد جتنے بھی ہیں جو 2 سیر گندم کے قیمت کے اعتبار سے دینا چاہیں اسے طے کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہل خیر ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے مالی کشادگی عطا فرمائی ہے تو وہ اس کو 4 کلو کھجور یا اس کے ساتھ ساتھ 4 کلو جو یا 4 کلو کشمش کی جو قیمت بنتی ہے اس کے اعتبار سے وہ نکالیں تو وہ ان کے لیے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ 4 مقداریں ہیں جو شریعت مطہرہ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عید الفطر سے پہلے ہر شخص کو فطرانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو مستحقین سب سے پہلے ہمارے اپنے لوگوں میں ارد گرد جو موجود ہیں، سفید پوش ہیں، لا یسألون الناس الحافا، جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہیں، انہیں تلاش کر کے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ان تک پہنچایا جائے تاکہ اللہ تعالی ہم سب کے روزے اور عید الفطر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، یہ آخری عشرہ پاک ہے، اور یہ عشرہ اور رمضان المبارک ہمیں ہمارے رب تعالی کے ساتھ مزید جوڑتا ہے، اللہ کا قرب ہمیں عطا کرتا ہے، اور یہ وہ عشرہ پاک ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کا درس دیا کرتے اور ایسی ایسی دعائیں مانگتے کہ جن دعاؤں سے اللہ رب العزت کی محبت دل میں اجاگر ہوتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر کے حوالے سے جو دعا مانگتے کہ انسان اپنے کاموں کی تدبیر کو اپنے اللہ کی بارگاہ پہ چھوڑ دے اور اللہ رب العزت سے سوال کرے کہ یا اللہ میرے کاموں کو میرے لیے آسان فرما، تاکہ اسے پتا چلے کہ ایک ذات ہے جو بلند و بالا ہے، جو متصرف فی الاکوان ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی گردش نہیں کر سکتا، اور اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا جائے۔ تو 3 دعائیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے، اللہم دبر لی فإنی لا احسن التدبیر، یا اللہ تو میرے لیے تدبیر فرما دے کیونکہ میں اپنے لیے خود اچھی تدبیر نہیں کر سکتا۔ اللہم دبر لی فتدبیرک لی خیر لی من تدبیری لنفسی، یا اللہ تو میرے لیے تدبیر فرما کیونکہ میرا اپنے لیے خود کوئی کام کی تدبیر کرنا، یہ تیرے تدبیر کرنا یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں خود تدبیر کروں۔ تو یہ وہ دعائیں، اور ایک دعا یہ فرماتے لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذالک، یا اللہ مجھے میری ذات کے حوالے پلک جھپکنے کی دیر بھی نہ کر، بلکہ میں تیرے حوالے ہوں، میرے سارے امور تیرے حوالے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کو اور رحمان کو اپنا وکیل بناؤ اور اپنے سارے امور اپنے رب کے سپرد کرو۔ اور ایک بہت بڑے صوفی بزرگ مصر میں جن کا مزار پرانوار ہے، سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مفہوم کو یوں واضح کیا، ارح نفسک من التدبیر، کہ اپنے نفس کو تدبیر سے راحت دو، اس چکر میں نہ ڈالو، اس فکر میں ہلکان نہ کرو، فما قام بہ غیرک عنک لا تقم بہ لنفسک، جو کام اللہ تعالیٰ نے خود تیرے لیے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے تو وہ تو اپنے آپ اپنے ذمہ نہ ڈال، بلکہ اپنے امور اپنے رب کے حوالے کر، تیری دنیا بھی آسان ہو جائے گی، تیری آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اپنے امور اللہ کے سپرد کر دینا، تو کسی بھی، لیکن اس میں یہ بات یاد رہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک تدبیر کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے کچھ بھی نہ کرے، بلکہ اس میں 3 مراحل علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ پہلا مرحلہ ہے تخطیط کا، اور تخطیط منصوبہ بندی اور پلاننگ کو کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی سیرت میں بہت سے معاملات کی منصوبہ بندی فرمائی، پلاننگ فرمائی، اور اس میں آپ نے خود سوچ بچار جو ہے وہ کی، اس کا اللہ نے حکم دیا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ بچار کرو۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تنفیذ کا مرحلہ آتا ہے، تخطیط کے بعد تنفیذ ہے، اور تنفیذ کا معنی یہ ہے کہ عمل درآمد کرنا۔ یہ عمل درآمد بھی بندہ خود کرتا ہے، قدم بڑھاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ توکل، کہ اپنی تنفیذ اور تخطیط کے بعد اس کا سپرد اللہ کے کر دے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر لے
تو جب یہ کام بندہ کر لیتا ہے کہ وہ پہلے اچھی حکمت عملی وضع کرے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، پھر اس پہ عمل درآمد شروع کرے، لیکن اس کے انجام کو اپنے رب کے سپرد کرے اور انجام اور نتائج کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، تو یہ وہ تدبیر کا صحیح مفہوم ہے جو احادیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے یدبر الامر من السماء الی الارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین کی طرف سارے کاموں کی تدبیر فرماتا ہے۔ تو یہاں تدبیر کا معنی یہ ہے کہ وہ بندوں کے کاموں کے نتائج خود عطا فرماتا ہے۔ کسی کو اچھا نتیجہ دینا ہے تو اللہ عطا فرماتا ہے، کسی کی حکمت عملی کے درست نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس کو اچھے نتائج نہ ملیں تو یہ بھی من جانب اللہ ہے، لیکن اس میں اس بندے کی اپنی کوتاہی اور تقصیر بھی شامل ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اگر اس تدبیر اور حکمت عملی کے عمل کو ہم نے سمجھنا ہو تو ہمارے سامنے ہمارے پاک نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی وہ مشہور مثال ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا اذن اور حکم ارشاد فرمایا اور آپ ہجرت کے سفر پہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگے، تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت عملی کو خود طے فرمایا۔ میں پہلے ہجرت نہیں کروں گا، پہلے میرے صحابہ ہجرت کریں گے، اور اس میں سارے صحابہ کو حکم دیا کہ تم پہلے وہاں یثرب اور مدینہ میں پہنچ جاؤ اور جماعت کی شکل میں جاؤ، اکیلے اکیلے جاؤ، سب کو جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد جب سارے ہجرت کر چکے، حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ پیچھے تنہا رہ جائیں گے، آپ کے سارے وفادار اور جانثار اگر پہلے چلے گئے پھر آپ کو اس سخت دشمنی والے ماحول سے کون نکالے گا؟ فرمایا یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے، اپنے رب کے حکم پہ عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حکم دے دیا کہ تم نکلو تو صحابہ کو پہلے حکم دیا اور فرمایا جب ہماری باری آئے گی تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ خود انتظام فرما دے گا۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے انہیں حکم دیا، اور اس کے بعد جب امپلیمنٹیشن اور عمل درآمد کا مرحلہ آیا تو آپ نے 3 سال تک حج کے موسم میں صحابہ جو ہے وہ اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ آپ جو حج پہ قبائل آتے تھے حج کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں پوری واعظ اور تلقین کرتے، دین کی دعوت دیتے اور فرماتے کہ اب یہ مکے کا ماحول میرے لیے تبلیغ دین کے لیے موضوع نہیں ہے، اور میں اپنے لیے کسی ایسی جگہ کی تلاش میں ہوں کہ جہاں جا کے میں آزادانہ دین کی تبلیغ کر سکوں۔ 26 قبائل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، تو یہ حکمت عملی اور منصوبہ بندی کا حصہ ہے کہ پہلے انسان اپنی جانب سے پوری کوشش کرے پھر نتائج اللہ کے سپرد کرے۔ 26 قبائل سے بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ اور تدبیر فرما رکھی تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے تو مدینہ منورہ میں جانا ہے، آپ نے اس کو اسلام کی پہلی ریاست بنانا ہے۔ تو پھر وہ لوگ آئے، 1 سال 12 آئے، اس سے اگلے سال 72 افراد سے زائد، کچھ ان میں خواتین بھی تھیں، وہ آئیں، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رات کی تاریکی میں ایک عقبہ اور گھاٹی تھی اس کے اندر چھپ کے وہاں پہ بیعت کی، اور ارد گرد کچھ صحابہ پہرے داری کا کام کر رہے تھے۔ اس میں بھی حکمت عملی شامل ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے لیکن اپنی جانب سے پوری منصوبہ بندی فرمائی، کوئی نہ دیکھے، رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ پھر ان کو مدینہ جانے کا حکم دیا، حضرت مصعب ابن عمیر کو مبلغ بنا کے بھیج دیا تاکہ جب مدینہ پاک کا ماحول تیار ہو جائے تو پھر حضور تشریف لے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب اپنے سفر کی باری آئی تو حضرت ابوبکر صدیق آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اذن لی فی الہجرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرمائیں۔ تو حضور نے ان سے وعدہ نہیں فرمایا لیکن کتنا پیارا جملہ فرمایا، یہ بھی تدبیر اور توکل پہ دلالت کرتا ہے۔ اصبر یا ابا بکر لعل اللہ یجعل لک صاحبا، فرمایا ہے ابو بکر صبر کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی ایسی سنگت بنا دے کہ تیری ہجرت تاریخی بھی ہو جائے اور یادگار بھی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی سنگت بنائے گا، یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا، اللہ تمہارا کوئی صاحب بنائے گا۔ اور حضرت ابو بکر نے بھی نعوذ باللہ بے صبری میں یہ پوچھا نہیں
کون میرا صاحب ہوگا، کسے آپ حکم دیں گے، کون میرے ساتھ جائے گا؟ کوئی سوال نہ کیا، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے وہ خاموش ہو گئے اور واپس اپنے گھر میں چلے گئے۔ لیکن منصوبہ بندی انہوں نے بھی جاری رکھی۔ اشترا راحلتین، 2 سواریاں خریدی، ان کو چارہ کھلا کے صحت مند اور توانا بنانا شروع کر دیا کہ اپنے حصے کا کام میں کروں۔ پھر جب وہ رات آئی اور ان لوگوں نے پلاننگ کر کے 40 زہر میں بجھی ہوئی تلواروں کے ساتھ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلایا، بلا کے اپنا بستر عطا فرمایا، اپنی چادر عطا فرمائی، فرمایا علی آج تم میرے بستر پہ آرام کرو گے اور میں اللہ کے حکم سے ہجرت پہ روانہ ہو رہا۔ اور مولا علی شیر خدا کو اپنا بستر عطا فرمانے کے بعد حضور نے، اور اس میں یہ درس بھی دیا کہ ساری حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے بعد بھروسہ رب پہ رکھنا ہے۔ اس وجہ سے آپ یہ دعائیں اس وقت مانگتے تھے۔ پہلی دعا یہ آیت حضور پڑھتے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا مددگار اور میرا والی میرا رب ہے جس نے کتاب کو نازل کیا ہے اور وہی صالحین کی سرپرستی اور ان کے سارے معاملات کی نگرانی فرماتا ہے۔ اور دوسری یہ آیت پڑھتے ہوئے کنکریاں ان کی طرف پھینکی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کی یہ آیت بطور وظیفہ حضور پڑھ رہے تھے، اور پھر ان کے نرغے کے اندر سے نکلتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ انہوں نے دیکھتے ہی عرض کیا، الصحبہ یا رسول اللہ، الصحبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صحبت کا شرف مجھے عطا فرمائے۔ فرمایا غم نہ کر اے ابو بکر، تجھے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صحبت کی سعادت تیرے نصیب میں لکھ دی ہے اور تجھے میرا رفیق سفر بنایا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو اس میں بھی منصوبہ بندی اور حکمت عملی کا عالم یہ ہے کہ مدینہ شمال میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی طرف 6 کلومیٹر نکلے تاکہ ان کو وہم و گمان میں بھی نہ آئے کہ ہم مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر غار کا وہ منظر دیکھیے کہ حضرت سرکار دو عالم ہیں، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، غار کا چھوٹا سا دہانہ ہے، اگر کوئی جھک کے بھی دیکھے تو سارا منظر سامنے نظر آتا ہے، اور کفار چل کے غار کے دہانے پہ پہنچ گئے، اور حضرت ابو بکر جیسے جلیل القدر ہستی کے دل میں پریشانی کا گزر ہوا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو آ گئے ہیں، اور اگر انہوں نے جھک کے دیکھ لیا تو آپ کو گزند پہنچائیں گے۔ تو میرے پاک نبی کا توکل اور بھروسہ دیکھیں کہ اپنی طرف سے ساری حکمت عملی کرنے کے بعد آخر میں اپنے رب پہ بھروسے کا عالم یہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، فرمایا اے ابو بکر تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کا، ہر معاملے پہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا، دعاؤں کا اہتمام کرنے کا، اپنی زندگی میں وظائف کو شامل کرنے کا درس دیا کہ جتنی بھی تم کوشش کرتے رہو ساتھ اپنے رب کو پکارتے رہنا اور یہ خیال رکھنا کہ ہر وقت تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اور دوسری طرف وہ مرد کامل جسے سرکار اپنا بستر عطا کر کے گئے تھے اور ان کو صحن میں سونے کا حکم دیا تاکہ تھوڑا سا ٹائم ہمیں مل جائے کہ جب بھی وہ جھانک کے دیکھتے تو دیکھتے سامنے چادر تان کے، وہ یہی سمجھتے کہ حضور آرام فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اپنے سفر پہ روانہ رہے اور صبح دیر تک حضرت علی اس دن سوئے رہے، آرام کرتے رہے۔ وہ لوگوں نے کہا آج اٹھے نہیں ہیں۔ پھر بالآخر ابو جہل نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت علی نے بڑے سکون اور اطمینان سے دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگا سأقتلک، کہ میں آج تجھے نعوذ باللہ قتل کر دوں گا۔ تو حضرت علی کا جملہ سنیں، یہ توکل کا عالم ہے اور حکمت عملی کا عالم ہے۔ فرمایا اگر مجھے قتل کرو گے تو تمہاری امانتیں تمہیں کون لوٹائے گا؟ تمہاری امانتیں تمہیں کون لوٹائے گا؟ حضور مجھے تمہاری امانتیں دے کے گئے ہیں۔ تو وہ ان کو چھوڑ کے جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے گھر کی طرف حضور کو تلاش کرنے چلے گئے۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، ایک ایسا بستر ہو 40 تلواروں کا جس پہ ہر وقت حملے کا اندیشہ ہو،
اور وہ زہر میں بجھی تلواریں لے کے مارنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی وہاں پہ ہم جیسا ہوتا تو آج کل انگلش میں کہتے ہیں اوور تھنکنگ کرتا, اور اوور تھنکنگ کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ سوچنا, سوچ سوچ کے ہلکان ہو جانا. وہ تلوار کی وجہ سے نہ مرتا, وہ سوچ سوچ کے مر جاتا کہ آج میرا کیا بنے گا, اور اس کا خون خشک ہو جاتا. لیکن حضرت علی سے, شاگرد مصطفیٰ سے, حضور کی تربیت میں رہنے والے اس جلیل القدر صحابی سے جب پوچھا گیا کہ اس رات آپ کو نیند آئی کہ نہیں آئی, فرمایا جتنے سکون کی نیند اس دن حضور کے بستر پہ آئی ہے ساری زندگی نہیں آئی, کیونکہ کسی اور رات کی گارنٹی نہیں تھی, اس رات کی گارنٹی مصطفیٰ نے اپنی زبان سے عطا فرمائی تھی. مجھے حضور نے فرمایا تھا علی تم صبح اٹھو گے, اٹھ کے امانتیں واپس کرو گے, پھر تم مدینے میں آ کے مجھ سے ملاقات کرو گے. مجھے اپنے نبی کی زبان پہ یہ یقین تھا کہ علی کسی بھی رات اس دنیا سے جا سکتا ہے, لیکن آج نہیں جا سکتا, کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, حضور خود نہیں بولتے, حضور اللہ کی مرضی اور حکم سے بولتے ہیں. تو یہ بھروسے کا عالم ہے, یہ توکل کا عالم ہے. حضرات محترم, اس پورے واقعے کے بعد آخری جملہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے, انہوں نے پھر بھی حملہ جاری رکھا, اور رستے میں انہوں نے 100 سرخ اونٹوں کا انعام دے کے لوگوں کو پیچھے لگا دیا. جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے لائے گا 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیں گے. تو سراقہ پہنچا, اور سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو دیکھ لیا, اور 100 سرخ اونٹوں کے انعام کے لالچ میں دوڑا. اور آپ جانتے ہیں سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جو ہی وہ قریب آیا, حضور نے پھر اپنے رب سے لو لگاتے ہوئے یہ دعا مانگی, اللہم اکفنیہ بما شئت وکیف شئت انک علی ما تشاء قدیر. فرمایا اے میرے رب تو اس کے لیے ہماری طرف سے کافی ہو جا, جیسے تو چاہتا ہے, جو تو چاہتا ہے, بے شک تو اپنی چاہت پہ قادر ہے. جو ہی وہ قریب آیا اس کے قدم دھنس گئے, گھوڑا بھی زمین کے اندر دھنس گیا. 3 دفعہ اس نے کوشش کی, پھر اسے خود ہی سراقہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خود بچے ہوئے نہیں ہیں, ان کو بچانے والی ذات کوئی ہے جو ان کو بچا رہی ہے, جو ان کی دستگیری فرما رہی ہے. تو اس وقت سراقہ نے یہ جملہ اپنے منہ سے ادا کیا, جناب میں تو سرخ اونٹوں کے لالچ میں آیا ہوں, میں اب جا کے کفار کو آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا, لیکن ادھر تو سرخ اونٹ ملنے تھے, اب یہاں سے مجھے کیا ملے گا. تو سرکار نے فرمایا ادھر سے تجھے سرخ اونٹ ملنے تھے, اگر تو میری فرما برداری میں آئے گا تو میں محمد تمہیں کسرا ایران کے کنگن دینے کا وعدہ کرتا, کسرا ایران کے کنگن میں تجھے عطا کروں گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کوئی کسی سے یہ کہے کہ اگر تو میری یہ بات مانے تو امریکہ جو سپر پاور ہے اس کے تخت کی ساری چیزیں میں تجھے دیتا ہوں, تو وہ کہے جناب وہ امریکہ ہے, آپ یہاں پاکستان میں ہیں, اور یہاں وہ امریکہ کب فتح ہوگا, کب ملے گا, 100 سوچیں اس کے ذہن میں آئیں. لیکن سراقہ وہ منظر دیکھ چکا تھا کہ پہلی دفعہ ہی زبان مصطفیٰ پہ یقین کر لیا, اور کہنے لگا حضور مجھے لکھ کے عطا فرمائیں. تو سرکار دو عالم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا اے ابوبکر اسے لکھ کے دے دو کہ محمد عربی سراقہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اسے کسرا ایران کے کنگن پہنائے جائیں گے. پھر حضور کا وصال ہو گیا, حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا, ایران فتح ہوا, زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا سچ ثابت ہوا. مال غنیمت جب پہنچا اور حضرت فاروق اعظم اس مال غنیمت کو تقسیم کرتے ہوئے جب کسرا ایران کے سونے کے کنگن جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آپ نے سراقہ کو بلا کے کہا یہ کنگن پہنو, اور پہن کے مدینے کی گلیوں میں اپنے ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان کرو لوگوں محمد رسول اللہ نے ہجرت کرتے ہوئے سراقہ سے جو وعدہ کیا تھا آج عمر نے حضور کا وہ وعدہ پورا کر دیا ہے. تو حضرات محترم یہ وہ توکل اور بھروسے کا درس ہے جو اسلام میں حضور کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے ان ایام میں اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور اللہ رب العزت کے ساتھ روحانی طور پہ یوں جڑے رہیں کہ اپنے تمام کاموں میں اس کی دستگیری اور اس کی مدد کو طلب کرتے رہیں. جو لوگ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ مسجد کے آداب کا پورا خیال رکھیں, مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں, اور
اس طریقے سے وہ اعتکاف کرے کہ وہ اللہ رب العزت کے گھر کے مہمان ہیں، اور مہمان کو جب کوئی بلاتا ہے تو وہ اس کی پوری تکریم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے مہمانوں کو جب نوازتا ہے تو دین و دنیا کی بلائیاں انہیں عطا فرماتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آخری عشرے کی برکات عطا فرمائے۔ اور آپ کو علم میں ہوگا، میں یہ اعلان بھی کر رہا ہوں کہ آخری عشرے کی جو 5 راتیں ہیں وہ دربار عالیہ پر ہر طاق رات میں 6 سپارے باجماعت نوافل میں ادا کیے جاتے ہیں۔ تو جو ان مبارک راتوں میں شب بیداری کرنا چاہیں تو وہ بہترین موقع ہے کہ ان نوافل میں شریک ہوں، قرآن حکیم کو سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بابرکت مسجد کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔